أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس میں کوئی شک نہیں، جیسے کہ حج صاحب فرما رہے تھے کہ قبرستان بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ واٹس ایپ گروپ جو بھی کھولیں تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو کسی کی موت کی خبر ملے گی کہ فلاں شہر کے اندر، فلاں ایریے کے اندر فلاں کی موت ہو گئی ہے۔ ایک نہیں بلکہ ایک ہی دن کے اندر، ایک ہی قبرستان کے اندر کتنی اموات ہوتی ہیں اور ان میتوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس موقع پر دوسروں کو قبرستان حوالے کرتے ہوئے ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہوئے ہمیں اللہ عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اب اس وقت بھی اگر ہم نے کوئی سبق حاصل نہ کیا اور اپنی اصلاح نہ کی اور اپنے آپ کو درست نہ کیا اور اپنے رب سے اپنے آپ کو نہ جوڑا تو یقین جانیے کہ پھر ہمارے لیے وہ کون سا وقت آئے گا کہ ہم اپنے آپ کو جوڑیں گے، اور پھر اگر اس وقت نہیں جوڑا تو پھر کبھی بھی نہیں جوڑ سکیں گے۔ اس لیے میں آج سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ اس کے بعد آپ کو عرض کروں گا کہ اپنی اصلاح کریں، اپنی اولاد کے اوپر نظر رکھیں، دعائیں کریں اور حکمت کے ساتھ ان کو بھی اس راستے کی طرف لائیں اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑیں۔ ایک مسلمان کے لیے کہیں بھی پناہ نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت سنور جائے تو پھر اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے رب سے، اس کی کتاب سے، اس کے نبی سے اور اس کے نبی کی تعلیمات سے اپنے آپ کو ہم منسلک کریں، اپنے آپ کو ہم جوڑیں، تو پھر ہم اللہ کی ذات سے امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایک ساتھ اپنے رحم و کرم کا، اپنی مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ ورنہ اگر اب بھی ہم نے اپنے آپ کو نہ جوڑا تو پھر ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو وائرس آتے ہیں، یہ جو آفات آتی ہیں، یہ جو بلیات آتی ہیں، یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، ہمیں جوڑنے کے لیے آتی ہیں۔ دیکھیں نا کہ مریض کی جب تشخیص ہوتی ہے اس کے مختلف علاج ہوتے ہیں، جب علاج بڑھ جائے تو پھر اس کا آپریشن ہوتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارا اللہ کی طرف سے یعنی ہمارا آپریشن ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے اور اس کی گرفت بڑی شدید ہے۔ اللہ اپنی پکڑ سے اور اپنی گرفت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابھی اس وقت میں نے
جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی مشرکین مکہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں، بلکہ مشرکین مکہ کیا جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی اپنی قوموں کے مقابلے میں جب کھڑے ہوئے دعوت دی توحید کی، تو انہوں نے یہی کہا کہ بھائی دیکھیں اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے کر ہمیں لا کر دکھا دیں، آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، آپ ہمیں دھمکا رہے ہیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر میری بات کو نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو عذاب لا کر دکھا دیں ہمیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، کہ یہ لوگ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں کہ عذاب آئے۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتے، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اس کے نبیوں کی مخالفت کرے گا، جو اس کے دین کی مخالفت کرے گا اور جو اس مخالفت کے اوپر ڈٹا رہے گا اور توبہ نہیں کرے گا، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں نے اس کو پکڑنا ہے، میں نے اس کو اپنی گرفت میں لانا ہے، میں نے اس کو سزا دینی ہے۔ لیکن میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا، 2 ہفتے پہلے، کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی مجرم کو سزا دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ بھی اس کی، اب دیکھیں اس کی رحمت کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی فوری طور پر اس کو نہیں پکڑتے اور اس کی گرفت نہیں کرتے، بلکہ اس کو ڈیل دے دیتے ہیں، اور پھر اس ڈیل سے ایک احمق انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ نہیں یہ جو نبی ہمیں عذاب کے سے ڈرا رہے ہیں یہ صرف مذاق ہے، یہ کوئی استہزاء ہے، یہ کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب سے ڈرا کر اور اللہ ہمیں عذاب سے اس سے ہمیں مہلت دے کر، اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں اور حقیقت کو سمجھ جائیں اور اللہ سے توبہ کر لیں۔ ورنہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے پر آتے ہیں، اور اللہ کے عذاب سے، اس کے پکڑ سے کسی کو فرار نہیں، کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ دنیا کی پولیس سے تو آپ بھاگ سکیں گے، لیکن اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیل دے دیتے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی یہ جو مخالفین انبیاء آئے، نبیوں کے جو دشمن آئے اور ان کی مخالفت کی، ان کو بس اللہ ان کو ڈیل دیتے تھے، اور وہ اس سے کیا نتیجہ نکالتے تھے کہ نہیں عذاب نہیں آئے گا، آپ لے کر آئیں، عذاب لا کر آئیں، ہم دکھا دیں ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں کہ عذاب آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ اس کا جو ہے وہ اپنے وعدے میں سچا ہے، اور وہ جس دن کے اندر، جس دن کے لیے ان کو مؤخر کر رہا ہے، وہ کون سا دن ہے؟ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی مجرم کو دنیا میں عذاب نہیں دیتے اور اس کے عذاب کو مؤخر کر دیتے ہیں آخرت کے دن کے لیے کہ میں نے اس کو وہاں پکڑنا ہے، میں نے اس کو وہاں عذاب دینی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وہاں کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ وہاں کا ایک دن اور یہاں دنیا کا 1000 سال۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ وہاں کا دن کتنا لمبا ہوگا، کتنا طویل دن ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یعنی قیامت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں مہاجرین فقراء، یعنی جو صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے تھے اور ان میں سے جو فقیر تھے، جو فقراء تھے، جن کے ہاتھ تنگ تھے، اللہ کے نبی نے ان کے ایک موقع پر جب وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں اس کامل نور کی جو تمہیں کل قیامت کے دن حاصل ہوگا، جو تمہیں ملے گا۔ دیکھیں قیامت کے دن جو کہ میدان قیامت ہوگا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جمع فرمائیں گے، اس میں سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں، اس میں سوائے اندھیرے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں اندھیرا ہی اندھیرا، ظلمتیں ہی ظلمتیں ہوں گی۔ اگر کسی کو لائٹ چاہیے اور نور چاہیے تو پھر وہ نور اور وہ لائٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال صالحہ کے اندر رکھ دیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو اس نور تام کی، نور مکمل کی، نور کامل کی جو ان کو قیامت کے دن ملے گا، جو اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں جاتے ہیں، یعنی جو اندھیروں میں چل کر یا اپنی اپنی گاڑیوں میں مسجدوں میں آتے ہیں اندھیرے کے اندر، یعنی صبح کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، رات کو مغرب یا عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو نور عام کی، مکمل کامل نور کی خوشخبری سنا دو کہ کل قیامت کے دن جب کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، وہ اپنے اس نور کے اندر ہوں گے۔ ایک دوسرے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تم درود شریف پڑھتے ہو، آپ نے فرمایا کہ یہ درود شریف یہ پل صراط کے اوپر اس درود پڑھنے والے کے لیے نور ہوگا،
اس کے لیے نور ہوگا، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، لیکن وہ اپنے درود شریف کی نور کے اندر، اس روشنی کے اندر وہ وہاں چلے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء مہاجرین سے فرمایا کہ تمہیں میں خوشخبری سناتا ہوں نور کامل کی، جو تمہیں قیامت کے دن حاصل ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین صحابہ سے فرمایا کہ تم کل قیامت کے دن اغنیا، مالداروں سے تم آدھا دن پہلے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے، آدھا دن تم پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ تم 500 سال پہلے مالداروں اور اغنیا سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو وہاں کا دن، اس لیے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب علماء کرام یہاں لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے، اور دوسری صورت کے دوسری آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو فرمایا کہ وہاں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب انسان مصیبت کے اندر ہوتا ہے، جب انسان تکلیف کے اندر ہوتا ہے، جب انسان کسی مشکل کے اندر ہوتا ہے، تو مشکل کے وہ ایام، تکالیف کے وہ ایام، وہ بڑے ہی وہ انسان کو وہ دن بہت ہی لمبا لگتا ہے، اور وہ دن گزرنا ہی نہیں پاتا جس میں وہ تکلیف کے اندر ہو۔ لیکن آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب انسان خوشی کے اندر ہوتا ہے تو خوشی کے وہ لیل و نہار اور خوشی کے وہ ایام بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور جب کوئی پریشانی کے اندر ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک ایک گھڑی جو ہے، اس کے لیے ایک ایک سیکنڈ اس کو گھنٹوں کی جیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں کل قیامت کے دن، جس دن کو اللہ تبارک نے فرمایا کہ وہاں کا ایک دن دنیا کے 50,000 یا دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، فرمایا کہ وہاں کا ایک دن ایک مومن کے لیے اتنا لمبا ہوگا جتنا کہ اس کو نماز پڑھنے میں دیر لگتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ نماز پڑھنے کے اندر کتنی دیر لگتی ہے؟ تو فرمایا کہ اتنا وہ طویل ہوگا ایک مومن کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ جس عذاب کی جلد بازی کر رہے ہیں، اس دن ہم ان کو وہ دن ہوگا کہ وہ دنیا کے 1000 یا 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی ایسی بستیاں آئیں، یعنی وہاں کے رہنے والے آئے کہ فَأَمْلَيْتُ لَهَا، کہ ہم نے ان کو ڈھیل دی، ہم نے ان کو موقع دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ ظلم کرنے والے تھے اپنے اوپر، یعنی انہوں نے نبیوں کی باتوں کو ٹھکرایا، اللہ کی باتوں کو انہوں نے نہیں مانا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ظالم تھے اور ہم نے ان کو ڈھیل دی، لیکن فرمایا کہ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، جب ہم نے ان کی پکڑ کی، جب ہم نے ان کو اپنی گرفت میں ہم کو لائے، تو پھر ان کو ہماری گرفت سے کوئی نہ چھڑا سکا، اور پھر ان کو ہماری پکڑ سے کوئی نہ چھڑا سکا۔ قوم عاد کو دیکھ لیجئے، قوم سمود کو دیکھ لیجئے، قوم شعیب کو دیکھ لیجئے، وہ جتنی قوم آئی، فرعون کو دیکھ لیجئے، جتنے بھی بڑے آئے، جتنے بھی مخالفین آئے، نبیوں کی مخالفت کرنے والے، اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والے جب آئے، جب اللہ نے ان کو پکڑا تو پھر دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبرت بنا دیا کہ ان کو دیکھ لو، اگر تم نے بھی ایسا کیا تو تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات عرض کرتے چلوں، قربان جائے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر کہ یہ جو دنیا کی جو بہاریں لگی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری دنیا کی بہاریں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ دنیا کی جتنی بہاریں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ اگر ہیں، یہ بہاریں سارے کی ساری آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہیں۔ اگر آج میں اور آپ اور دنیا اگر بڑے سے بڑے عذاب سے بچی ہوئی ہے تو وہ اس لیے بچی ہوئی ہے کہ وہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے جو کرتوت ہیں اور ہمارے جو اعمال ہیں، ان اعمال کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم زمین کے اندر فوری طور کے اوپر دنسا دیے جائیں، لیکن یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے ہوئے ہیں۔ اور آئے دن اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں اللہ اپنی قدرت ہمیں دکھا دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ آس پاس والے ارد گرد والے ہم اس کو دیکھ کر
عبرت حاصل کریں. دیکھیں یہ سونامی آتی ہے, یہ ٹورنیڈو آتی ہے, یہ بڑے بڑے عذاب آتے ہیں, ادھر ادھر آتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے لاتے ہیں تاکہ میرے بندے ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں, اپنے کو سنوار لیں اور اپنی اصلاح کر لیں, ہم سے اپنے آپ کو جوڑ لیں تاکہ وہ بھی ہمارے عذاب سے بچ جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بڑوں کو ہم نے تباہ کر دیا ہے, لیکن پہلے ہم نے ان کو مہلت دی ہے. جب وہ نہیں باز آئے تو پھر ہم نے ان کو پکڑا, اور اس کے بعد آپ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین, اے لوگو تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا, عذاب کا لانا یہ میرے پاس کے اندر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نذیر بنا کر بھیجا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. میں تمہیں عذاب سے ڈرا رہا ہوں, میں تمہیں اللہ کی پکڑ سے ڈرا رہا ہوں, تم اس سے باز آ جاؤ. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بن کر رہتے ہیں اور جو نیکی کی راہ کے اوپر چلتے ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو مومنین ہیں, جو اہل ایمان ہیں اور پھر وہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے, ان کے لیے بخشش ہے, اور ان کے لیے عزت والی روزی ہے. یعنی ان کے لیے جنت کے اندر ہم نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں, اور وہاں کی نعمتیں اور وہاں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں تیار کر رکھی ہیں وہ ایسی ہیں کہ مالا عین رأت ولا خطر قلب بشر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ایسی نعمتیں ہم نے اللہ نے بندوں کی تیار کر رکھی ہیں کہ کسی آنکھ نے ان کو آج تک دیکھا نہیں ہے, اور کسی دل کے اندر ان کا خیال بھی کبھی نہیں آیا. ہم سوچ پہ نہیں سکتے وہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے, مومنین کے لیے تیار کر رکھی ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو آیات آ رہی ہیں وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چلنے والوں کو یا نبیوں کو جو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا کیا انجام ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں. اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ درس میں اس کو بیان کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تو ہم سب کو یہاں بیٹھنا قبول فرما, یا الہ العالمین, یا ارحم الراحم. اس مبارک مجلس کی برکت سے یا اللہ ہم میں سے جتنے بھی بیمار ہیں سب کو تو شفا فرما, یا شفا عطا فرما, اور ہم میں سے جو آپ کی رحمت میں چلے گی یا اللہ آپ ان سب کی مغفرت فرما دیں اور ان کی بخشش فرما دیں, ان کی کمی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیں. یا الہ العالمین, یا رب العالمین, آپ ہم سب کی پیشانیوں کو پکڑ کر اپنی یا اللہ اطاعت میں ہمیں لگا دیں. یا اللہ ہم سستی کا, ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں, نفس اور شیطان کے حملوں کا شکار ہو جاتے ہیں, یا اللہ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں. یا اللہ شیطان نفس کے جالوں سے نکال کر, اور یا اللہ آپ ہمیں اپنی اطاعت میں لگا دیں, اپنی فرمانبرداری میں لگا دیں, اپنے ذکر کے اندر اپنی یاد میں لگا دیں, آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں, آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں آپ ہمیں لگا دیں. اور یا اللہ یا ارحم الراحمین, جس وقت ہمارے جانے کا وقت آئے یا اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جانا, سوء خاتمے سے, برے خاتمے سے یا اللہ آپ کی پناہ مانگتے ہیں, اس سے ہم سب کی حفاظت فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.